بر محمد وال محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام مجلس ترحیم برائے سال ثواب مرحوم سید محمد منظر ابن سید محمد قیصر صاحب کے وصال کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ مجلس ترحیم ایک بیٹی کی جانب سے اپنے والد محترم کے وصال کے لیے منعقد کی جا رہی ہے اور مرحوم کے داماد کی جانب سے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ کا نذرانہ مرحوم سید محمد منظر ابن سید محمد قیصر مرحوم صاحب کے وصال کے لیے ضرور ہدیہ کریں۔ ناظرین، ہماری آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب نیو دہلی سے آن لائن تشریف لے کر آئیں گے اور قبلہ آج کی مجلس ترحیم کو آن لائن خطاب فرمائیں گے، اور اس مجلس میں تلاوت قرآن پاک کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی جناب محمد عباس حسین صاحب، اور سلام کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے کربلائی دوست جناب عباس مہندی صاحب سرزمین نیو دہلی انڈیا، اور نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے جناب تنویر حیدر صاحب۔ ناظرین، اس مجلس کے آرگنائزر مرحوم کے داماد جناب علی مہندی صاحب اور مرحوم کی بیٹی علیزہ علی صاحبہ ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم اپنی مجلس کا آغاز کرنے کے لیے گزارش کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب محمد عباس حسین صاحب سے کہ وہ آن لائن تشریف لے کر آئیں اور آج کی مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ ہمارے ناظرین ان کا استقبال ایک بآواز بلند نعرے صلوات سے کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز
لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذي من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى
سيئت. جزاک اللہ، سبحان اللہ. میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے جناب محمد عباس صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے مرحوم کی مجلس ترحیم میں شرکت فرمائی. میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. ناظرین، آئیے اب ہم سلام کے لیے گزارش کر رہے ہیں اپنے کربلائی دوست جناب عباس مہندی صاحب سے، جو سرزمین نیو دہلی سے آپ کے روبرو آن لائن تشریف لے کر آ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا استقبال ایک بآواز بلند نعرے صلوات سے کیجیے. سلام کی چند اشعار سماعت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھوٹی سی تربت پیمانے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے شاخ آزادی تمہاری قسم، نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں. تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں. لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. اور مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی. اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی. رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاں، اٹھو سکینہ چلے کربلا. اور یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے. رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے. کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا. اور مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں تمہاری کمر میں
کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو خم، ورم بازو کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اور بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ عباس بھائی، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے، اور بالخصوص اپنے چینل کی جانب سے کہ آپ نے اس مجلس کے لیے چند وقت دیے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے بھی۔ ناظرین، آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب نیو دہلی سے کہ وہ آن لائن تشریف لے کر آئیں اور ہمارے ناظرین کے درمیان آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قبلہ و کعبہ کا استقبال ایک بآواز بلند نعرے صلوات سے کیجیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم، المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس ایصال ثواب ہے، لہٰذا
معروضات چند آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد منظر مرحوم ابن سید محمد قیصر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، مجلس ایصال ثواب ہے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اہمیت والدین، اطاعت والدین کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لہٰذا میں نے اسی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں آیت کی تلاوت کی، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے، تم پر یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ خبردار اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ عزیزان محترم، آیت کا لہجہ، آیت کا اسلوب، آیت کی روش، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ اشارے میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تم پر یہ واجب، فرض اور لازم قرار دیا ہے کہ دیکھو خبردار اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اس کے سجدے کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس رہتے ہوئے، عِندَكَ الْكِبَرَ، اس لفظ عندک میں بھی ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب تمہارے ماں باپ تمہارے پاس رہتے ہوئے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کر نہیں بولنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے گفتگو کرنا تو قول کریم، قول لین، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، محبت آمیز لہجے میں گفتگو کرنا۔ اور اس کے بعد وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو ذلت آمیز انداز میں جھکا کے کھڑے ہو جانا، ایسے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آیت کا آغاز، آیت کی ابتدا سجدہ پروردگار سے ہے، بندگی معبود سے ہے، خبردار اس کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن آیت کے انتہا میں کہتا ہے خدا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب اپنے ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو ذلت آمیز انداز میں جھکا کے کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد دعا کرنا، ہاتھوں کو بلند کرنا، دعا کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بار الہا تو میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت نازل کر جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔
یہ آیت کا صریح واضح سا ترجمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس آیت میں بڑے لطیف اشارے ہیں، بڑی حسین اور خوبصورت تفاسیر اس سلسلے میں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں بیان کرنے ہیں۔ عزیزان محترم، توجہ کیجیے گا، خالق کائنات نے اس آیت میں پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا، پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے سجدے کا حکم دیا، شرک سے روکا، تاکید کی کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ ہو، لیکن اس کے سجدے کے ساتھ ساتھ، اس کے سجدے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ عزیزان محترم، 4 مقامات پر خالق کائنات نے قرآن کریم میں، قدرت نے 4 مقامات پر اپنی توحید کے فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، آیت قرآنی کو دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں قرآن کریم کا۔ 4 مقامات ایسے ہیں، 4 آیات ایسی ہیں جہاں قدرت نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پہلا مقام وہی جو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، جس میں اپنی عبادت کا حکم، اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم۔ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 83، آیت نمبر 83، اس میں ارشاد ہوتا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، لیکن ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 میں پھر ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، خبردار کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ یہ تیسرا مقام ہے۔ چوتھا مقام سورہ انعام کی 151 آیت ارشاد ہوتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، خبردار کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دینا، لیکن ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ 4 مقامات جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کے ذکر کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی توحید کے تذکرے کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا ہے، شرک سے بچنے کے حکم کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا ہے۔ خبردار اللہ کی ذات میں کسی کا شریک قرار نہیں دینا، اس کی صفات میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا، اس کے افعال میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ توحید ذات ہو، صفات ہو، توحید افعال ہو، توحید عبادت ہو، چاروں توحید کی جو اقسام علماء نے بیان کی ہیں، ان چاروں اقسام کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا، اور ان توحید، چاروں اقسام کی توحید کے تذکرے کے بعد، فوراً ذکر کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا۔ خبردار کسی اور کا سجدہ نہ ہو، کسی کو شریک قرار نہ دینا، لیکن ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں یہ متعدد مقامات پر ذکر توحید کے بعد اطاعت والدین کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ شاید خدا یہ کہنا چاہتا ہے، شاید خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے، شاید خدا یہ ہم سب کو متنبہ اور متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، جس طرح کسی کو میرا شریک قرار دینا، جس طرح توحید کا انکار، کسی کو میرا شریک قرار دینا ایسا جرم ہے جس کی معافی ممکن نہیں، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کی تلافی بھی کسی عمل سے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح جتنا بڑا شرک گناہ ہے، شاید اسی زمرے میں اطاعت والدین کی نافرمانی یہ اتنا عظیم گناہ ہے جتنا شرک ہے۔ توجہ کیجیے گا، لہذا شاید یہی وجہ ہے کہ مسلسل خالق کائنات نے متعدد مقامات پر توحید کے بعد، ذکر توحید کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، والدین کا حکم، والدین کی اطاعت ایک ایسا موضوع ہے جو تمام ادیان میں، چاہے وہ ادیان الہی ہوں یا غیر الہی ہوں، آسمانی ہوں یا غیر آسمانی ہوں، انسان حتیٰ اگر انسان کسی دین اور مذہب کا پیروکار نہیں بھی ہے، تب بھی وہ والدین کی اطاعت اور ان کے حسن سلوک کو ایک اچھا عمل سمجھتا ہے۔ انسان کمیونسٹ ہے، کسی مذہب، انسان کافر ہے، تب بھی ہر مذہب میں والدین کی اطاعت کو ایک اچھا عمل قرار دیا گیا۔ لیکن عزیزو، یہ اسلام کا امتیازی شعار ہے، اسلام کی یہ امتیازی حیثیت ہے کہ اس نے والدین کے سلسلے میں جو ظریف نکات بیان کیے ہیں، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، وہ دوسرے مذاہب میں ہم کو نہیں ملتے ہیں۔ اسلام نے جو
لطیف اشارے کیے ہیں اطاعت والدین کے سلسلے میں، اسلام نے جو تاکیدات کی ہیں، آپ معصومین کی روایات کو دیکھیے، آپ صحیفہ سجادیہ مولا امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیے، 24ویں دعا، اس میں دیکھیے اطاعت والدین کے جو اسرار و رموز ہیں، جو لطائف ہیں، جو اشارات موجود ہیں اس دعا میں، آپ اس کو اٹھائیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے کتنی تاکید کی ہے اس امر کی طرف۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تجھے 3 چیزوں کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں دی گئی، توجہ کیجیے گا، تجھے 3 چیزوں کی کسی حال میں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مولا وہ 3 چیزیں کون سے؟ کہ دیکھو، امانت کو واپس کرو چاہے صاحب امانت اچھا ہو یا برا، وعدے کو پورا کرو چاہے جس انسان سے تم نے وعدہ کیا ہے وہ انسان اچھا ہو یا برا۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ نیکیاں کرو چاہے ماں باپ اچھے ہوں یا برے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ماں باپ کی اہمیت۔ اب اندازہ لگائیے، توحید کے بعد اطاعت والدین، اللہ نے اپنی توحید کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا ہے۔ مجھے توحید اور اقسام توحید کی طرف اشارہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کی توحید، جب انسان اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، توحید کے فائدے ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا ہماری پریکٹیکل لائف پر کیا اثر ہے، یہ تھوڑی سی گفتگو یہاں کرنی ہے۔ اس کے بعد اطاعت والدین کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عقیدہ توحید، سارے عقائد کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، ہر عمل کی بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ اگر توحید نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کسی عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، اگر عقیدہ توحید انسان کا مضبوط اور صحیح نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو تسلیم کر لیا، ہم نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، ہم صبح و شام لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم توحید عبادت، توحید ذات کے بھی قائل ہیں، توحید صفات اور توحید افعال اور توحید عبودیت، ہم سارے ان اقسام کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے صفات ثبوتی اور صفات سلبیہ کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں عقیدہ توحید کا اثر کیا ہے؟ عزیزان محترم، علماء نے بعض اثرات کو بیان کیا ہے عقیدہ توحید کے۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے عقیدہ توحید کا، جب انسان خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، جب اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہے، جب اللہ کے وجود کو اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیتا ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ اگر انسان خدا کے وجود کو تسلیم کر لے تو پھر گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہوں گا، یہ جملہ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا ہے، اور لیکن عزیزو تھوڑا سا تجزیہ کرنا ہے اس کا۔ انسان اگر خدا کے وجود کا قائل ہو تو گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، یہ مفہوم ہے مولا کے کلمات کا۔ مولا کہتے ہیں کہ جب انسان خدا کے وجود کا قائل ہو تو گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس کا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مثال کے طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے انسان توجہ کرے، اگر انسان واقعی حقیقی معنی میں اس کے وجود میں توحید آ گئی ہو، حقیقی اعتبار سے اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، جب اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی ہمارا دیکھنے والا ہے، کوئی ہمارا ناظر ہے، کوئی ہمارا نگہبان ہے، کوئی ہمیشہ دیکھ رہا ہے، چاہے خلوت ہو، جلوت ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، محراب میں ہو، امام باڑے میں ہو، میدان میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر انسان عقیدہ توحید کا قائل ہے، عقیدہ توحید کا قائل ہے یعنی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا کوئی ناظر ہے، میرا کوئی نگہبان ہے، تو پھر گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے کہہ کے جاتے ہیں کہ بھئی گھر میں رہو، تھوڑی دیر رہو، ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے واپس باہر جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، کسی کے گھر پر جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، خبردار کوئی شیطنت نہ ہو، کوئی شرارت نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، عقیدہ توحید کا اثر یہ ہے کہ انسان گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم تجربہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مشاہدات کی باتیں ہیں۔ ماں باپ، پیرنٹس، والدین تھوڑی دیر کے لیے اپنے چھوٹے بچوں سے یہ کہہ کر گھر سے چلے جاتے ہیں کہ ہم ابھی واپس آ جائیں گے، خبردار کوئی شیطنت، کوئی شرارت نہ ہو۔
کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم 6 7 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے ہیں, جیسے ہی ماں باپ چلے جاتے ہیں, جب تک ماں باپ گھر میں موجود ہیں بچے کوئی شرارت نہیں کر رہے ہیں, کوئی شیطنت نہیں ہے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے, اٹھا پٹخ نہیں ہے. ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے گئے, انصافاً بتائیے, ہم ان چیزوں کا ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں, ماں باپ تاکید کر کے گئے, دیکھو ہم ابھی تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے, کوئی شرارت نہ ہو. لیکن ماں باپ چلے جاتے ہیں 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے. گھر کا کیا عالم ہوتا ہے, کیا حالات ہوتے ہیں, قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے. کوئی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے. مثال تھوڑا سا تبدیل کر لیں, کلاس میں ایک معلم, اتالیق, مربی, ٹیچر, سر, میڈم موجود ہیں. تھوڑی دیر کے لیے پرنسپل کے روم میں کسی ٹیچر کو جانا ہے, یہ میڈم یہ سر اپنے چھوٹے بچے جو کلاس میں موجود ہیں ان سے کہہ کر جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابھی آتا ہوں, تھوڑی دیر میں واپس آنا, شرارت نہ ہو, شیطانی نہ ہو. 10 منٹ کے لیے یہ ٹیچر پرنسپل کے روم میں کسی کام سے کسی وجہ سے جاتے ہیں, کلاس میں اب ٹیچر نہیں ہے, کلاس کی کیا حالت ہوتی ہے. وہی قیامت صغریٰ کا منظر, وہ شور, ہنگامہ, غل غپاڑہ, یہ ہم سب ان مراحل سے گزریں. لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ ٹیچر پھر واپس کلاس میں آتا ہے, والدین پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, آنے سے پہلے ان کا جو مانیٹر ہوتا ہے وہ یہ بچوں کو اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو سر واپس آ رہے ہیں, میڈم واپس آ رہے ہیں. سارے بچے جلدی جلدی اپنی جگہ پر اپنی ساری چیزوں کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بالکل شرافت کے مجسمے بن جاتے ہیں. گھر میں بچے محسوس کر لیتے ہیں ماں باپ آنے والے ہیں, ماں باپ کے آنے سے پہلے ہر چیز کو اپنی جگہ پر سجا کر رکھ دیتے ہیں, شرافت سے بک لے لیے, نوٹ بک لے لیے, کام کر رہے ہیں, ہوم ورک ہو رہا ہے. بڑے عزیز و توجہ کیجیے گا, جب تک ٹیچر کلاس میں موجود تھا, جب تک ماں باپ گھر میں موجود تھے, یہ بچے شرافت کا مجسمہ تھے. تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ ٹیچر کلاس سے گئے, ماں باپ گھر سے گئے, تو حالت کیا ہوئی کلاس اور گھر کی؟ قیامت صغریٰ. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹیچر کلاس میں واپس آئے, والدین گھر میں واپس آئے, پھر بچے اس شرارت کو شرافت میں تبدیل کرتے ہیں. یہ بچوں کے رویے میں تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کون سا محرک تھا, وہ کون سا سبب, وہ کون سی علت, وہ کون سا ریزن کہ بچے جب تک ماں باپ کے ساتھ ماں باپ تھے بچے شریف تھے, جب چلے گئے ماں باپ چلے گئے, ٹیچر چلے گئے, بچے شیطان ہو گئے. پھر یہ شیطنت شرافت میں تبدیل ہو گئی. یہ رویوں میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ توجہ کیجیے گا عزیزو, تجزیہ کر لیں. جب تک بچوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمارا کوئی دیکھنے والا ہے, ہمارا کوئی ناظر ہے, ہمارا کوئی نگہبان ہے, بچے معصوم تھے. لیکن جیسے ہی یہ احساس اس بات میں تبدیل ہوا کہ اب ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمارے ماں باپ, ہمارے پیرنٹس, ہمارے والدین گھر پر نہیں ہیں, کلاس میں بچوں نے یہ احساس کیا کہ ٹیچر, معلم, اتالیق, مربی, سر, میڈم اب کلاس میں نہیں ہے, اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارا ناظر اور نگہبان نہیں ہے, یہ معصومیت شیطنت میں تبدیل ہو گئی. پھر جیسے ہی یہ احساس پھر تبدیل ہوا, پھر بدلا کہ ہمارا دیکھنے والے پھر واپس آ رہے ہیں, یہ شیطنت پھر معصومیت میں تبدیل ہو گئی. یہ صرف احساس تبدیلی کی بنیاد پر, جب یہ احساس تھا کہ ہمارا کوئی دیکھنے والا ہے, معصومیت تھی. جیسے ہی احساس ہوا کہ اب ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ معصومیت شیطنت میں تبدیل ہو گئی. پھر یہ احساس تبدیل ہوا کہ اب ہمارا دیکھنے والا پھر موجود ہے, پھر یہ شیطنت معصومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب کوئی شرارت نہیں ہے, کوئی ہنگامہ نہیں ہے, کوئی غل غپاڑہ نہیں ہے. عزیز و توجہ کی جگہ اس مثال کو ہم آئیں اپنی زندگیوں میں منطبق کریں. عقیدہ توحید کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے, اللہ کے وجود کو انسان اگر حقیقی اعتبار سے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لے تو اس کا پہلا فائدہ ہماری پریکٹیکل لائف پر, انسان کی عملی زندگی پر پہلا فائدہ عقیدہ توحید کا یہ ہے کہ انسان گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان اگر اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مان لے, تسلیم کر لے کہ میرا کوئی دیکھنے والا ہے, میرا کوئی محافظ ہے, میرا کوئی نگہبان ہے, میرا کوئی سرپرست ہے, تو ناممکن ہے انسان خطا, عصیان اور گناہ کا مرتکب ہو. بالکل اسی طرح جس طرح بچہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ماں باپ, میرے ٹیچر کلاس میں موجود ہیں, ماں باپ گھر میں موجود ہیں, کوئی شرارت نہیں کرتا. اگر انسان واقعی, ہاں یہ اور بات ہے کہ ممکن ہے کلمہ توحید ہماری زبان پر ہو, ہم صبح و شام لا الہ الا اللہ کہتے ہوں, لیکن وجود میں ابھی توحید نہ اتری ہو, تو انسان گناہوں کا آسانی سے مرتکب ہو سکتا ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے, ورنہ کیسے ایک نوجوان اپنے بزرگوں کے سامنے پیروں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتا ہے. ایک شریف نوجوان اپنے
ماں باپ کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہے، کوئی غلط کام انجام نہیں دیتا ہے. یہی جب تنہا ہوتا ہے تو یہ سارے کام انجام دیتا ہے. لیکن جب کوئی محسوس کرتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ میرے سامنے میرے بزرگ موجود ہیں تو کوئی غلط حرکت انجام نہیں دیتا ہے. انصاف سے بتائیے کہ خدا کے وجود سے بڑا کوئی وجود ہے؟ اللہ اکبر. صبح و شام ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں، صرف اس کی بڑائی اور اس کے وجود کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر لے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ مولا امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا وجود خدا سے غافل ہو جاتا ہے. جب انسان نعوذ باللہ، اگر انسان خاص طور سے روایات میں آیا جب انسان زنا کرتا ہے تو یہ جب انسان کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا خدا کی جو اس بات کا یقین رکھتا ہے، گویا وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا کوئی ناظر نہیں ہے. ورنہ ناممکن ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ میرا دیکھنے والا ہو اور وہ گناہوں کا مرتکب ہو. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا خدا کے وجود سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ غفلت انسان کو شرک تک لے جاتی ہے، یہ غفلت انسان کو انکار توحید تک لے جاتی ہے، یہ غفلت انسان کو وجود خدا کا منکر بنا دیتی ہے. تو توحید کا یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے، کیا لوگ نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے. خوبصورت آیت ہے. اس آیت کو چاہیے کہ ہم سرمشق حیات بنائیں، سنہری الفاظ سے لکھ کر اپنے بیڈ روم میں کتبے کی شکل میں لگائیں. ہر وقت اس آیت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان جب حوض علمیہ نجف سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے وطن واپس آ رہے ہیں تو اپنے استاد آغا قاضی طباطبائی کی خدمت میں جاتے ہیں، جو آغا قاضی طباطبائی جو اپنے زمانے کے مشہور عارف ہیں، آیت اللہ خوئی اور سب بزرگوں کے استاد ہیں، اپنے زمانے کے مشہور عارف اور زاہد انسان ہیں. علامہ طباطبائی آغا قاضی کی خدمت میں جاتے ہیں، استاد سے کہتے ہیں استاد میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کچھ سمجھائیے، مجھے وصیت کیجئے. آغا قاضی طباطبائی اپنے شاگرد علامہ طباطبائی کو کوئی لمبی چوڑی وصیت نہیں کرتے، لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھتے ہیں، لمبا چوڑا کوئی بیان نہیں کہتے ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں. علامہ طباطبائی سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا انسان نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جو وجود خدا سے خالی ہو؟ بچپن میں ہم نے تنظیم المکاتب کے کورس میں حامد محمود کا واقعہ سنا تھا، چڑیا کو ذبح کرنا. مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی ہے. ہر جگہ انسان تلاش کرے کوئی ایسی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، انسان جہاں رخ کرے گا وجود خدا کی جلوہ نمائی ہوگی، ہر جگہ خدا کا وجود اس کو نظر آئے گا. اگر انسان حقیقی معنی میں موحد ہو جائے تو ناممکن ہے انسان گناہوں کا مرتکب ہو. علامہ طباطبائی سے قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کو، کون سی آیت؟ الم یعلم بان اللہ یرا، خدا دیکھ رہا ہے. امام خمینی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرماتے ہیں عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید. شاید اسی آیت کی تفسیر ہے. یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے. خبردار، خدا کی نگاہوں کے سامنے گناہ انجام نہیں دینا، خدا کی نگاہوں کے سامنے معصیت نہیں کرنا. تو عزیزان محترم، عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اثر یہ ہے ہماری پریکٹیکل لائف پر کہ اگر انسان عقیدہ توحید کا، اگر خدا کے وجود کا قائل ہو تو کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عقیدہ توحید میں ضعف اور کمزوری ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر. جیسے جیسے انسان خدا کے نزدیک ہوگا، عقیدہ توحید کو مضبوط کرے گا، گناہوں سے دوری اختیار کرتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، یہ پہلا فائدہ ہے. دامن وقت بڑا محدود ہے، میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر پاؤں گا. خود ایک مستقل موضوع ہے کہ عقیدہ توحید کے فوائد کیا ہیں. جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. پہلا فائدہ ہے کہ انسان گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا. دوسرا فائدہ عقیدہ توحید کا یہ ہے کہ انسان اگر خدا کے وجود کا قائل ہو جائے، اگر خدا کی وحدانیت کا حقیقی معنی میں قائل ہو جائے تو کبھی بھی احساس تنہائی نہیں کر سکتا. وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی
مونس نہیں ہے، میرا کوئی غمخوار نہیں ہے، اگر انسان عقیدہ توحید کا قائل ہے۔ جب انسان خدا کے وجود سے غافل ہوتا ہے تو اس کے لبوں پر شکایت آ جاتی ہے، حرف شکایت اس کے لب پر آتی ہے، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اب ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، ہمارا کوئی مونس نہیں ہے، غمخوار نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اگر انسان خدا کے وجود کا قائل ہو، اگر انسان حقیقی معنی میں موحد ہو، تو کبھی بھی اس کو احساس تنہائی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی معیت کو محسوس کرے گا، اللہ کی ہمراہی کو ہمیشہ محسوس کرے گا۔ بندہ خدا کے وجود کو اپنے نزدیک محسوس کرے گا۔ خدا بھی کہتا میرے بندے گھبرانا نہیں، میں تیری شہرگ گردن سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔ یہ کب؟ جب انسان اللہ کی وحدانیت کا حقیقی معنی میں معتقد ہو، قائل ہو۔ ہاں، زبانی اعتبار سے کلمہ توحید کو جاری کرنا آسان کام ہے، لیکن اپنی ذات میں رنگ توحیدی کو بھرنا یہ انتہائی مشکل امر ہے۔ انسان اپنے وجود سے حقیقت توحید کا قائل ہو، یہ ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن میں نے عرض کیا تمام اعمال اور تمام عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ انسان کا جب عقیدہ توحید میں مضبوط ہوتا ہے تو احساس تنہائی نہیں کرتا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، میں فہرست کی شکل میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا فائدہ عقیدہ توحید کا یہ ہے کہ انسان نیک کام کرنے سے، اچھے اعمال بجا لانے سے کبھی تھکن کا احساس نہیں کرتا۔ توجہ کیجیے گا، ہم نے بہت سے افراد کو دیکھا ہے، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک عمر تک، زندگی کے ایک حصے تک اچھے کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اضمحلال ان کی زندگی میں محسوس ہونے لگتا ہے، ضعف اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، اب ہم اچھے کام انجام نہیں دیں گے، کس کے لیے انجام دیں، لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ سیاسی گلیاروں میں تو یہ آوازیں آ سکتی ہیں، لیکن جہاں توحید پائی جاتی ہو، جہاں عقیدہ وحدانیت کا انسان اعتراف اور عقیدہ رکھتا ہو، وہاں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کس کے لیے اچھے کام انجام دیں۔ جب انسان لوگوں سے داد و تحسین کا خواہش رکھتا ہو، لوگوں سے واہواہی چاہتا ہو اور لوگوں کی طرف سے رسپانس انسان کو نہیں ملتا، تب جا کر کہتا ہے ہم کس لیے کام کریں۔ ہم نے سڑک بنوائی، ہم نے پانی کا انتظام کیا، ہم نے لائٹ کا انتظام کیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، اس کا ملازمہ یہ ہے کہ نیکیاں بہہ جائیں گی۔ اسلام کہتا ہے نیکی کرو اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان نیک کام کرنے سے تھکن محسوس نہ کرے، اور یہ تھکن اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان نیک کام، اچھے اعمال دوسروں کے لیے انجام دے۔ لیکن اگر انسان نیک کام خدا کے لیے انجام دے، رضائے پروردگار کے لیے انجام دے، تو کبھی اس کو تھکن محسوس نہیں ہو سکتی۔ کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ کام نہیں کروں گا، میں تھک چکا ہوں۔ نہیں، انسان نیکیاں کرتا چلا جائے گا، آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ توحید کا، عقیدہ توحید کا یہ تیسرا فائدہ تھا کہ انسان نیک کام کرنے سے تھکن محسوس نہیں کرتا۔ چوتھا فائدہ عقیدہ توحید کا جو علماء علم کلام بیان فرماتے ہیں وہ ہے کہ انسان اگر خدا کے وجود کا قائل ہو، حقیقی معنی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کی ذات میں رنگ توحیدی آ گیا ہو، تو پھر وہ اپنی زندگی کے مقصد سے بے خبر نہیں رہتا، زندگی کے ہدف کو پس پشت نہیں ڈالتا، وہ ہمیشہ زندگی کے مقصد سے باخبر رہتا ہے، واقف رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں اس خالق حکیم نے بھیجا ہے کہ جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جب اس نے بھیجا ہے تو میرے بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ انسان جب عقیدہ توحید کا قائل ہو، اللہ کی حکمت اور اس کی خالقیت کے ساتھ اس کی حکمت کا قائل ہو، تو وہ اپنے مقصد، اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ قرآن اس کا آواز دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ ان کا مقصد خلقت یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے رہیں، وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں۔ یہی مقصد حیات ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان عقیدہ توحید کا قائل ہو۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی قدر، یہ عقیدہ توحید کے فوائد اور آثار تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا۔ 4 مقامات پر اللہ نے اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنے سجدے کے حکم کے فوراً بعد
اطاعت والدین کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرے بیان کا دوسرا حصہ، وقت محدود ہے، جلدی سے کچھ باتیں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو میرا شریک قرار نہ دینا، میری ذات میں، میرے صفات میں، میری خالقیت میں، میری عبودیت میں کسی کو شریک قرار نہ دینا، صرف میرا سجدہ ہو، میری بندگی ہو، میری عبادت ہو۔ ہاں، میرے سجدے کے بعد، میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد دیکھو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ مفسرین کہتے ہیں، آیت اللہ محسن قرآتی اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قدرت نے والدین کو، لفظ والدین کو مطلق بیان کیا ہے۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے۔ کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اللہ قرآتی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین جیسے بھی ہوں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اچھے ہوں یا برے، والدین مومن ہوں یا غیر مومن، والدین تمہارے قریب ہوں یا تم سے دور ہوں، والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں۔ توجہ کیجیے گا، حتیٰ والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، والدین زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کی جائے، مرنے کے بعد والدین کا حق ہماری گردن پر نہیں ہے۔ نہیں، والدین کو مطلق ہے، زندہ ہوں یا مردہ، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان۔ توجہ کیجیے گا۔ اچھا، زندگی میں تو والدین کی خدمت کا کیا مفہوم ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا معنی ہے، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ بھئی آپ خدمت کر سکتے ہیں، زندگی میں انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، کرنا چاہیے، کرتا بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیسے خدمت کرے؟ توجہ کیجیے گا، آیات نے رہنمائی کی ہے، روایات نے ہماری رہنمائی کی ہے سلسلے میں۔ مرنے کے بعد والدین کی بہترین خدمت یہ ہے کہ انسان بہترین خدمت کر سکتا ہے انسان ماں باپ کے اوپر۔ اگر قرض ہے تو ان کے قرض کو ادا کرے، ماں باپ پر اگر کوئی فرض ہے تو ان کے فرض کو ادا کرے، ماں باپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو نمازیں ادا کرائے، ان کے روزے چھوٹے ہیں تو روزے ادا کرائے، ان کا حج ان پر واجب تھا انجام نہیں دے سکے تو بہترین خدمت بچوں کے لیے، پسماندگان کے لیے یہ ہے کہ ان کے حج کو انجام دیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بعض اوقات ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ، سب کو جانا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم سماجی بکھیڑوں میں گھر کے رہ جاتے ہیں، رسم و رواج میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم مجلس چہلم میں نہ جانے کتنی دیگیں چڑھا دیں گے، ہم نہ جانے کتنے رسومات کو انجام دیں گے، لیکن چبسا ہمیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ ہمارے والدین پر کوئی فرض الہی تو نہیں تھا جو وہ زندگی میں انجام نہیں دے سکے۔ یقیناً مجلس چہلم میں آپ کھانا کھلائیں، فقراء کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ایصال ثواب ہے، ان کے لیے اچھے کام انجام دیں۔ البتہ اس میں بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی نہ جانے یہ بہت کم عناصر پائے جاتے ہیں کہ غربا کے کھانے کا اطعام کا اہتمام کیا جائے۔ اکثر و بیشتر ہم سفید پوش اور اپنے رسم برادری کو ادا کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، ہمیں ایصال ثواب کی فکر نہیں ہوتی ہے، ورنہ مستحب یہ ہے کہ کسی کا مر جائے تو اس کے ہاں کھانا پہنچایا جائے۔ آج یہ سارے مسائل الٹ کر رہ گئے۔ آج جب کسی کے ہاں موت ہوتی ہے تو اسے پرسہ لینے کی فکر کم ہوتی ہے، اس بات کا غم پہلے کھایا جاتا ہے کہ مہمان آنے والے ہوں گے، عزیز رشتہ دار آنے والے، ان کے لیے کھانے کا کیسے انتظام کیا جائے۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں، یہ سماجی بکھیڑے ہیں جس میں ہم بکھرے ہوئے ہیں، لیکن والدین کی خدمت مرنے کے بعد بہترین خدمت یہ ہے کہ اگر ان پر فرض ہے تو فرض ادا کریں، قرض ہے تو قرض ادا کریں، نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازیں ادا کریں، روزے چھوٹے ہیں تو روزے ادا کریں، حج نہیں انجام دے سکے ہیں تو حج ادا کریں، ان کی طرف سے زیارت کربلا کے لیے بھیج دیجئے، بہترین عمل ہے، تلاوت قرآن کرائیے، ایصال ثواب کیجئے، ان کی طرف سے غریبوں کو اطعام کرائیے، کار خیر میں ان کی طرف سے حصہ لیں، یہ بہترین خدمت ہے والدین کی مرنے کے بعد۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے جس طرح والدین زندگی میں اپنی اولاد کو دعا دیتے ہیں اور والدین کی دعا اولاد کی زندگی میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے، اسی طرح سے والدین مرنے کے بعد بھی جب ان کی اولاد ان کے حق میں نیکیاں کرتی ہے تو والدین مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے جس طرح سے ماں باپ زندگی میں اپنی اولاد کی نافرمانی کی بنیاد پر جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو آگ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ماں باپ کو یہ حق دیا ہے کہ مرنے کے بعد اگر
بچے اپنے ماں باپ کے حق میں نافرمانی کریں تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ والدین اپنے بچوں کو عاق کر سکتے ہیں۔ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ آیت اللہ محسن انقرادی کہتے ہیں لفظ والدین مطلق کہا گیا، بغیر کنڈیشن کے، بغیر قید و شرط کے اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اچھے ہوں برے ہوں، مومن ہوں غیر مومن ہوں، زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، رخت سفر باندھ چکے ہوں۔ ہر اولاد پر ذمہ داری ہے کہ والدین کی خدمت کرے، ان کی زندگی میں بھی خدمت کرے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کرے، ایصال ثواب کرے، واجبات کو ادا کرے۔ ماں باپ کی خدمت چاہے مومن ہو یا غیر مومن، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، بڑا اہم مرحلہ ہے والدین کی خدمت۔ عزیزو، انسان جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، چاہے زندگی ہو یا زندگی کے مرنے کے بعد، تو ماں باپ کی دعا اس کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہے، پھر واقعاً اس کی زندگی بڑی حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اگر مشکلات کا شکار ہو، انسان آج کہ ہمارے مسائل میں، ہمارے سماج میں بڑے مسائل، انسان کے ساتھ عجیب و غریب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان مشکلات کا شکار ہو، مشکلات میں گرفتار ہو، تو ماں باپ کی دعا مشکلات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جناب یعقوب جناب یوسف سے نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اذا استشکلت الامور علیک، جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو 4 چیزیں انجام دینا، توجہ کیجیے گا۔ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، تو 4 چیزوں کو انجام دو، تمہاری مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ روایت ہے جناب یعقوب جناب یوسف سے نصیحت کر رہے ہیں، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اذا استشکلت الامور علیک، جب مشکلات میں پھنس جاؤ تو تمہیں 4 کام انجام دینے ہیں۔ پہلا کام، لا تنس اللہ علی کل حال، خبردار ذکر خدا سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اگر مشکلات میں گرفتار ہو، ذکر خدا کرتے چلے جانا، مشکلات خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا تنس اللہ علی کل حال، خبردار خدا کے ذکر سے کبھی خود کو جدا نہیں کرنا، بھولنا نہیں، اللہ کو نہ بھولنا، کسی مرحلے میں، کسی لمحے خدا کو نہ بھولنا۔ آپ انسان ٹینشن میں ہے، مشکلات ہیں، سماجی مسائل ہیں، غصہ ہے، انسان آئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ تجزیہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے آئے، انسان وضو انجام دے، مصلی عبادت کو بجائے 2 رکعت نماز خالصانہ انجام دے، یقین جانیے انسان کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، اس کی مشکلات آہستہ آہستہ، ذہنیت اس کو سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے ذکر خدا دلوں کے اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ یہ سارے مسائل، یہ ساری مشکلات، یہ ٹینشن، ذکر خدا اس کا بہترین مرہم ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے، مشکلات آئیں گی، لیکن ذکر خدا انسان جیسے جیسے کرے گا مشکلات ختم ہوتی چلے جائیں گی۔ تو پہلی نصیحت جناب یعقوب کی جناب یوسف کو، لا تنس اللہ علی کل حال، اللہ کو نہ بھولنا۔ دوسری نصیحت، لا تنسانی، دیکھو خبردار ماں باپ کو نہ بھولنا، مجھے نہ بھولنا۔ اگر انسان ماں باپ کو بھول جاتا ہے تو مشکلات گھر کر لیتی ہیں، اور اگر مشکلات میں گرفتار ہو، ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہو جائیں، تو انسان کی مشکلات خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لا تنسانی، جناب یعقوب جناب یوسف سے کہتے ہیں کہ خبردار کبھی مجھے نہ بھولنا، باپ کو نہ بھولنا، ماں کو نہ بھولنا، والدین کو نہ بھولنا۔ اگر ماں باپ کو تم نے یاد رکھا، ماں باپ تم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ماں باپ کی دعائیں تمہاری مشکلات کے مجدھار سے تم کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں گی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ دیکھو لا تنسانی، مجھے نہ بھولنا۔ اس کے بعد جناب یعقوب کہتے ہیں دیکھو جب مشکلات میں گرفتار ہو تو استشکلت امر، جب مشکلات ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، تو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ سب سے بہترین کام مشکلات میں خدا کی مدد کا مطالبہ، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر، توحید، اللہ پر بھروسہ کرو، کسی اور پر۔ ماں باپ سے دعا کا مطالبہ کرو، اللہ پر، توحید اور اطاعت والدین۔ ماں باپ پر بھروسہ ہو، ماں باپ کی دعا لو، لیکن مدد خدا سے مطالبہ کرو، خدا سے مطالبہ کرو۔ فاستعن باللہ، اللہ سے مدد کا مطالبہ کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ چوتھا کام جناب یعقوب جناب یوسف سے کہتے ہیں کہ چوتھا کام، جب مشکلات میں گرفتار ہو تو اکثر من قولک، زیادہ تر یہ جملہ کہو، زیادہ تر یہ ذکر کرو۔ کیا ذکر ہے؟ توجہ کی جگہ، انسان مشکلات میں گرفتار ہے، مشکلات کو کیسے ختم کرے؟ جناب یعقوب نے ایک بہترین نسخہ دیا ہے، میرے بیٹے جب مشکلات میں گرفتار ہو تو اکثر من قولک، ایک جملہ کہو۔ کیا جملہ؟ عجیب، حسبنا اللہ و نعم المولا، حسبنا اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب یعقوب کہتے ہیں کہ جب اکثر من قول کا، زیادہ تر یہ جملہ کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، خدا بہترین مددگار ہے،
وہ ہمارا بہترین مولا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جناب یعقوب کہتے ہیں بیٹا اس جملے کی تکرار کرو، اس جملے کو کثرت سے کہو، جب اس جملے کو کہو گے خدا تمہاری مشکلات کو برطرف کرتا چلا جائے گا۔ اس جناب یعقوب کی اس نصیحت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ توحید کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت، اللہ کو یاد رکھو، ہم کو یاد رکھو، تمہاری مشکلات ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو عزیزان محترم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بالوالدین احسانا، خبردار والدین کے ساتھ اطاعت، اچھے ہوں یا برے، زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، ہر حال میں تمہیں والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ دامان وقت محدود ہے، ورنہ میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا، میں صرف اس اب آیت کا ترجمہ اور آیت کی تھوڑی سی تفسیری نکات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عبادت ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین مطلق بغیر کنڈیشن کے۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، کہاں بوڑھے ہو جائیں؟ عندکا، قرآن کہتا ہے عندکا، لفظ عندکا میں ایک لطیف نکتہ، یہاں بھی آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ لفظ عندکا میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے لیے، قرآن ہے، ذرا غور کریں اس میں۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری جاب ہے، ہم ماں باپ کی خدمت کر تو رہے، جا نہیں سکتے ماں باپ کے پاس، پیسہ بھیج دیا ہے ہم نے، نوکر چاکر لگا دیے ہیں ہم نے ان کے لیے بہت ساری فیسلٹیز اہتمام کیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، شیڈول ٹائٹ ہے، جاب ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، لفظ عندکا کا میسج آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ لفظ عندکا یہ کہنا چاہتا ہے، عندکا یعنی تمہارے پاس، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے قرآن کہ دیکھو صرف نوکر چاکر لگانے سے حق کی خدمت ادا نہیں ہو سکتا، پیسے بھیجنے سے خدمت نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت انجام نہ دو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، نوکر کافی نہیں ہے، پیسہ کافی نہیں ہے، سہولیات کا اہتمام کافی نہیں ہے، فیسلٹیز آپ نے مہیا کرنی کافی نہیں ہے، عندکا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت انجام نہ دو۔ کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتا اس مسئلے کو تھوڑا سا اور بیان کیا جا سکتا، نہیں، وقت محدود ہے، مجھے جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنی ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ عجیب ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار ماں باپ سے اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ اف عربی زبان کا سب سے ہلکا لفظ ہے۔ مفسرین کہنا ہے کہ اگر لفظ اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو قرآن اس لفظ کو استعمال کرتا۔ اف کب کہتا ہے انسان؟ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی، آپ سامنے والے کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے بول نہیں سکتے، اس کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو بات پسند نہیں آئی، آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ محسوس کر رہ جاتے، اف کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خبردار ماں باپ کے سامنے یہ اف بھی نہ ہو، اس طرح کا انداز میں نہ ہو۔ یہ دیکھیں عظمت والدین، میں نے عرض کیا تھا کہ سارے ادیان میں، سارے مذاہب میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، لیکن اسلام نے جس انداز سے حکم دیا وہ دوسرے مذاہب میں نہیں ملتا۔ یہ انداز قرآنی کہاں مل سکتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو، بولنا دور کی بات ہے، آنکھیں دکھانا دور کی بات ہے، چہرے کو بلند کرنا دور کی بات ہے، سیرہ نکالنا نہیں، اف بھی نہ کرو۔ ولا تنہرہما، خبردار جھڑک کے ان سے گفتگو نہیں کرنا، اینٹ کے نہیں بولنا، توہین نہیں کرنا، تحقیر نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، خبردار جھڑک کے بات نہیں کرنا، بلکہ سلیقہ گفتگو قرآن بیان کرتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے گفتگو کرو تو نرم انداز میں گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو، ادب کی رعایت کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرو۔ خبردار لہجہ بلند نہ ہو جائے، آواز میں کرختگی نہ آ جائے، چہرہ بگاڑ کر گفتگو نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم، قول لین، نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ اور اس کے بعد عزیزو بڑا عجیب مرحلہ ہے، توحید کے بعد اطاعت والدین کا حکم دیا، جیسے میں نے بار بار اس کی خدمت میں کر رہا ہوں، لیکن آیت کے تیور کو دیکھیں، اسلوب کو دیکھیں، قرآن کے روش کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے خبردار اف نہ کہنا، جھڑک کر نہیں بولنا، قول کریم، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے دیکھو تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ذلت آمیز انداز میں جھکا کے کھڑے ہو، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے شانوں کو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے شانوں کو ذلت آمیز انداز میں جھکا کر کھڑے ہو جانا، من الرحمہ، رحمت والے انداز میں ہو۔
اکڑ نہ ہو، اتراہٹ نہ ہو. آج تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، باپ ضعیف ہو چکے ہیں، تو خبردار جوانی کی اکڑ، جوانی کا غرور تم کو اس بات پر مجبور نہ کرے تم اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو، ان سے غلط انداز میں بیان کرو، پیش آؤ. قرآن کہتا نہیں، جوانی کا نشہ تم پر طاری نہ ہو، جوانی کی اکڑ، اتراہٹ، غرور و تکبر تمہارے سر پر نہ چڑھے، بلکہ اپنے شانوں کو ماں باپ کے سامنے جھکا کر کھڑے ہو جاؤ. بڑا عجیب انداز ہے عزیز، توجہ کیجیے گا، کتنا لطیف انداز ہے قرآن کا. توحید سے بات گفتگو شروع ہوئی، اللہ کی عبادت سے گفتگو شروع ہوئی، اطاعت والدین تک بات آ گئی. انداز بھی دیکھیں، جب آیت نے کہا ابتدائی آیت اللہ تعبدوا الا اياه، خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یعنی سارے سجدے خدا سے مخصوص ہوں، ساری عبادتیں خدا سے مخصوص ہوں، ہر عمل خدا سے مخصوص ہو، سجدہ اس کے لیے ہو، ساری عبادتیں اس کے لیے ہوں. توجہ کہ ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے نماز. نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ. سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا سر معبود کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. اور عزیزو، انسان آئے اس اپنے فزیکل جو باڈی ہے، یہ ظاہری وجود جو ہے انسان، اس میں غور کرے. اللہ نے سب سے بلند مقام اس فزیکل باڈی میں، انسان نے بلند مقام، سب سے بلند مقام سر کو عطا کیا. توجہ، سب سے بلند مقام سر کو عطا کیا. سر کے بعد یہ شانے، بازو، جناح عربی میں کہا جاتا ہے، اس کو بلندی عطا کی. توجہ کیجیے گا، آیت کے لہجے کو دیکھیں. جب اللہ نے اپنی عبادت کی گفتگو کی کہ دیکھو سر میری بارگاہ میں جھکے، سب سے بلند مقام سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے. جب اللہ نے اپنی توحید، اپنی عبادت کی بات کی کہ دیکھو سر میری بارگاہ میں جھکے، سر مجھ سے مخصوص ہو. لیکن جب ماں باپ کی خدمت میں جاؤ تو سر، سب سے بلند مقام میں نے سر کو عطا کیا ہے. سر کے بعد بلندی شانوں کو عطا کی ہے. سر، اپنا سر مجھ سے مخصوص کر دو، اپنے شانے ماں باپ سے مخصوص کر دو. توحید کے بعد اپنے ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ نے عطا کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو اب اس انداز، یہ لطیف اشارے کہاں مل سکتے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ سر مجھ سے مخصوص ہو، شانے ماں باپ سے مخصوص ہو. بلندی، سب سے بلندی اس فزیکل وجود میں، اس فزیکل باڈی میں سر کو دی، اس کے بعد شانوں کو دی. تو آپ اندازہ لگا، توحید کے بعد اطاعت والدین، اس انداز سے قرآن بیان کر رہا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دیکھو شانوں کو جھکا لیا، نرم لہجے میں گفتگو کی، اف بھی نہ کہا، جھڑک کے نہیں بولے، تم نے حق اطاعت ادا کیا. اب آؤ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ. بار الہا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کرو. کس سے؟ خدا سے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، معبود، پالنے والے، رب کریم، میرے والدین پر اپنی رحمت نازل کر. کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے. یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرو، دعا کرو، خدا سے مطالبہ کرو کہ بار الہ تو ان پر رحمت نازل کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. عزیزو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان یہ کہتا کہ بار الہ تو مجھے توفیق عطا کر کے میں ان کے ساتھ رحمت سے پیش آؤں جس طرح بچپن میں یہ مجھ سے رحمت سے پیش آئے. توجہ کیجیے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. انسان یہ کہتا کہ بہر اللہ تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان پر رحم کروں جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. دعا یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن عزیزو، قرآن یہ اس دعا کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا نہیں، یہ تم یہ نہ کہو کہ تم خدایا تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان پر رحم کروں، میں ماں باپ پر رحم کروں جس طرح ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا. نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، خدا سے کہو، خدا کے بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو، خدا سے کہو بار الہ تو ان پر رحمت نازل کر. میں نہیں، مجھے مت توفیق دے کہ میں ان پر رحم کروں، نہیں، تو ان پر رحمت نازل کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت نازل کی، مجھ پر رحم کیا. مطلب کیا ہے؟ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، تمہاری کوئی بساط نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ تم ماں باپ پر رحم کرو، تم ماں باپ پر رحم کرو. نہیں، میں خالق رحم ہوں. انہوں نے تم پر بچپن میں رحم کیا، تم ان پر رحم نہیں کر سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے. میں خالق رحم ہوں، مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں ان پر رحمت نازل کروں جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے اوپر رحم کیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری. انسان کتنے لطیف اشارے قرآن نے کیے ہیں. والدین کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جب انسان ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو کس مقام پر پہنچ جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے. جناب یوسف بادشاہ مصر ہیں، جناب یعقوب جب جناب یوسف سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور شہر کے دروازے پر پہنچے ہیں اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے، ملاقات کے بعد ملاقات ہو گئی ہے، جبریل نازل ہوتے ہیں، جناب یوسف سے کہتے ہیں جناب یوسف سے کہتے ہیں یوسف اپنے ہاتھ کو بلند کرو. ہاتھ بلند ہوا. جناب یوسف نے محسوس کیا کہ کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکلی اور غائب ہو گئی. جبریل سے سوال کرتے ہیں، جبریل کیا ماجرا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ یوسف، اللہ نے نسل نور نبوت کو تمہاری صلب سے کسی اور کی صلب میں منتقل کر دیا. جناب یوسف پریشان ہو جاتے ہیں، بار اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ جبریل تم بتاؤ، اللہ نے میری صلب سے نور نبوت کو سلب کر کے کسی اور کی صلب میں کیوں رکھ دیا؟ جبریل کہتے ہیں یوسف، اللہ کو تمہارا ایک عمل پسند نہیں آیا، اللہ کو تمہارا ایک عمل اچھا نہیں لگا. جناب یوسف پریشان، کون سا عمل؟ کہ یوسف جب تم اپنے باپ کے استقبال یا جناب یعقوب کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے تو تم اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے. تمہارے باپ گھوڑے سے نیچے تھے لیکن تم استقبال کے لیے باہر تو آئے لیکن گھوڑے سے نیچے نہیں اترے. باپ کے استقبال میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترے. لہٰذا اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند نہیں آیا. اس تمہارے عمل کی بنیاد پر تم سے، تمہاری صلب سے، تمہاری نسل سے نور نبوت کو منتقل کسی اور نسل میں کر دیا. عزیزو اندازہ لگا سکتے ہیں، یوسف جیسا عظیم نبی، ایک معمولی سا عمل، اللہ ناراض ہو گیا، اپنے باپ کا احترام نہیں کیا. لیکن عزیزو تصویر کا دوسرا بھی رخ ہے، جب انسان ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو کس مقام پر پہنچتا ہے. ابراہیم مجاب بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک نوجوان ہے، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آتا ہے. جب بھی حرم میں آتا ہے امام کو خطاب کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام سے گفتگو کرتا ہے. حرم کا خادم کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان بار بار زری کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے امام سے گفتگو کرتا ہے، امام اس سے گفتگو، کوئی اس سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے. بہت دن تک اس ماجرے کو حرم کا ایک خادم دیکھتا ہے. قریب آتا ہے، اس جوان سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ تم کسی سے بات کرتے ہو، کوئی تم سے گفتگو کرتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ابراہیم مجاب پہلے بات کو ٹالنا چاہتے ہیں، لیکن جب حرم کے خادم کی طرف سے اصرار بڑھتا ہے کہ ہاں دیکھو میں اپنے آقا حسین سے گفتگو کرتا ہوں، میرا آقا حسین مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. حرم کا خادم پریشان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا حسین تم سے گفتگو کریں، آقا حسین تم سے ہم کلام ہو؟ آخر تم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا جس کی بنیاد پر تم اس مقام، اس منزل، اس رتبے پر پہنچے ہو کہ آقا حسین تم سے گفتگو کریں، تم سے ہم کلام ہو؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ ایک معمولی سا آدمی، میرا کوئی اچھا عمل نہیں تھا، ہاں میرے دامن کردار میں ایک عمل جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ میرا آقا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. کہ وہ عمل کون سا ہے؟ اب یہ ابراہیم مجاب کہتے ہیں کہ میں کربلا سے چند قریے کے فاصلے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قریے، ایک گاؤں اور ایک دیہات میں رہتا تھا. میرے ماں باپ حیات تھے لیکن ضعیف تھے، بوڑھے تھے. میرا یہ طریقہ کار تھا، میری یہ روش تھی، میں کہ ایک شب جمعہ اپنے ماں کو امام کی زیارت کرانے کے لیے کربلا لاتا تھا. میرے پاس ایک ہی خچر تھا، سواری کا ایک ہی سواری میرے پاس تھی، ایک خچر تھا. میں ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لاتا تھا اور دوسرے شب جمعہ اپنے باپ کو لاتا تھا. میرا یہ طریقہ ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت مستحب ہے. آج بھی شب جمعہ ہے، امام حسین کی زیارت مستحب ہے. کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ، چونکہ ایک خچر تھا لہٰذا ایک شب جمعہ ماں کو، دوسرے شب جمعہ اپنے باپ کو زیارت امام حسین کے لیے لاتا تھا. ایک شب جمعہ آئی، میرے باپ کا نمبر تھا، لیکن اچانک میری والدہ نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ بیٹا آج نہ جانے کیوں میری خواہش ہو رہی ہے کہ میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں، شب جمعہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے آقا حسین کی زیارت کروں. ابراہیم مجاب کہتے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت میں عرض کیا، مادر گرامی آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس ایک سواری ہے، ایک خچر ہے، اور آج میرے بابا کا نمبر ہے، میرے بابا کی نوبت ہے، میں آپ کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ ماں کہتی ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میرا نمبر نہیں ہے، لیکن شب جمعہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کی زیارت کروں. یہ فرمانبردار بیٹا تھا، اس نے ماں کی خواہش کا احترام کیا. کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو خچر پر سوار کیا، اپنی ماں کو پشت پہ سوار کیا. اسی عالم میں اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے اپنے قریب، اپنے گاؤں سے نکلا کربلا کی طرف. کہتے ہیں کہ جب میں تھک جاتا
تو تھوڑی دیر کے لیے رکتا تھا، ماں کو آرام کراتا تھا، اس کے بعد پھر اپنی ماں کو اپنی پشت پر سوار کرتا تھا، باپ کو اپنے خچر پر سوار کرتا تھا، پیدل چلتا ہوا میں اسی طرح سے وادیوں سے گزرتا ہوا حائر حسینی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں حرم امام حسین میں داخل ہوا، میں نے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، ادھر سے بھی آواز آئی والسلام علیک یا ایھا الاخ، میرے بھائی میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ ابراہیم مجاب کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں جب بھی آقا کے حرم میں آتا ہوں، میں آقا سے گفتگو کرتا ہوں، میرا آقا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ عزیزو، یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کا نتیجہ، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا انداز۔ کچھ بیٹیوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ ہاں، حاضرین پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا اولاد کے لیے بہت ہی سخت ہے، خصوصاً ان حالات میں۔ آپ جانتے ہیں مرحوم کا انتقال کورونا سے ہوا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب تدفین ہوئی تو چند افراد موجود تھے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے بچیوں کے لیے۔ اکثر بچیاں باپ کو جنازے کو نہیں دیکھ سکی ہیں، آخری وقت صورت دیکھنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے، بڑا قلق ہے کہ باپ کی صورت نہیں دیکھ سکے، بڑا سخت گزرا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بچیوں کے لیے بڑا شاق گزرا ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں مرحوم کی اولادوں سے، مرحوم کی بچیوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کے باپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، سائے سے محروم ہو گئیں، شفقتوں سے محروم ہو گئیں، پیار اور محبت سے محروم ہو گئیں۔ آپ کے لیے بڑا سخت تھا کہ آپ پردیس میں تھیں، آپ کے والد کا وطن میں انتقال ہوا، جنازے میں کم لوگوں نے شرکت کی، اس بات کا بھی بڑا شک اور بڑی تکلیف ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ کم ہی لوگوں نے صحیح لیکن چاہنے والے جمع ہوئے، عزیز رشتہ دار جمع ہو گئے، جنازے کو قبرستان تک لے گئے، اہتمام سے دفن کر دیا گیا، لیکن سلام ہو اس مظلوم کی مظلومیت پر کہ جس کے لاشے کو 3 دن تک کربلا کے گیا میدان میں بے گور و کفن ڈال دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آئیں عزیز اس جوان کو پرسہ دیں کہ جو کربلا میں موجود تو تھا لیکن اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق باپ کا لاشا سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ سید سجاد نے خود کو ناقے کی پشت سے گرایا، زینب پریشان ہو گئی، میرے لال کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا زمین کربلا پر بے گور پڑا ہوا ہے۔ ارے میں کیوں نہ غم مناؤں، میں اپنے میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے بابا کے لاشے کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ۔ ازادہ رو آئیں سید سجاد کو پرسہ دیں جس نے اپنے باپ کے بے کفن ہونے کا ہمیشہ ماتم کیا، ہمیشہ نوحہ پڑھا۔ مولا امام سجاد 35 سال تک اپنے بابا کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آواز مولا کے کانوں میں آتی ہے، آنے والا کہتا ہے انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ میں ایک مرتبہ پھر مرحوم کی اولادوں سے، مرحوم کی بچیوں سے کہوں گا، یقیناً آپ کے لیے سخت تھا، لیکن جب آپ کو اپنے بابا یاد آئے تو سید سجاد کے باپ کا ماتم کر لیجئے گا، سید سجاد کی غربت پہ آنسو بہائیے گا، سید سجاد کی مظلومیت کا نوحہ پڑھیے گا، حسین کی مظلومیت کا ماتم کیجیے گا۔ مولا امام سجاد مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں، میں پردیسی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ امام اس کے قریب گئے کہ بھائی، امام نے مدد کی ہے، روایت کہتی ہے امام نے اس کی مدد کی ہے، وہ مسافر ہے، غریب ہے، پردیسی ہے، بے وطن ہے، امام نے اس کی مدد کی ہے۔ مدد کرنے کے بعد امام نے اس کو قریب بلایا، بھائی میں تجھ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتا مولا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ اتنا بتا کہ اگر تو پردیسی ہے، تو غریب الوطن ہے، اتنا بتا کہ اگر تجھے مدینے میں موت واقع ہو جائے، تو مدینے میں مر جائے اور مدینے کے لوگ تیرے لاشے کو غسل
غسل و کفن نہ دیں، دفن نہ کریں تو تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ وہ پردیسی تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں مروں اور مدینے کے لوگ میرے غسل و کفن کا اہتمام نہ کریں؟ یہ ناممکن ہے۔ مولا کہتے ہیں کیوں ناممکن ہے؟ کہ مولا اس لیے ناممکن ہے کہ مولا میں مسلمان ہوں، مدینے کے لوگ، مدینے کے شہر، مدینے کا شہر مسلمانوں کا شہر ہے، میں مسلمان ہوں۔ مدینے کے مسلمانوں کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی مسلمان کا لاشا بے کفن بے گور پڑا رہے، ضرور مدینے کے لوگ میرے لاشے کو دفن کریں گے۔ ایک مرتبہ امام نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی واسف علیک یا بتا، میرے بابا آپ کی غربت پہ میرا سلام ہو۔ ایک مسلمان، اس کو اتنا برداشت نہیں کہ مسلمانوں کے شہر میں بے گور پڑا رہے، لیکن بابا آپ کا جنازہ 3 دن تک خاک کربلا پر بے کفن پڑا رہا۔ کوئی نہ تھا جو حسین کے لاشے کو دفنائے۔ 12 محرم کو سید سجاد بطور اعجاز آئے ہیں، دفن کیا ہے۔ دفن کرنے کے بعد سید سجاد نے حسین کی قبر پر انگشت شہادت سے لکھا، انگشت شہادت ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشان، اور یہ اس مظلوم کی قبر ہے جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زدارو، اسیری کے ایام ہے، ایک روایت بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے چند جملے تاکہ ماں کے مال مجلس حاصل ہو جائے۔ ہاں زادہ حسین کو کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا۔ شمر نے کند خنجر سے حسین کو ذبح کیا ہے۔ شمر نے تڑپا کر حسین کو ذبح کیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حسین کو اس انداز سے ذبح کیا، اتنی بے دردی سے حسین کو ذبح کیا گیا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے تو ابن زیاد نے شمر سے سوال کیا ہے، اے شمر، میں نے سنا ہے کہ تو نے حسین کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا ہے۔ اے شمر، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تو نے حسین کو پیاسا ذبح کیا۔ اے شمر، میں نے یہ بھی سنا کہ تو نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا، تو نے حسین کو بڑی تاخیر سے ذبح کیا۔ اے ظالم، تو نے حسین کو ذبح کیا لیکن کند خنجر سے کیوں ذبح کیا؟ تیز دھار خنجر لے لیتا، آسانی سے حسین کے تن و بدن میں جدائی، سر و تن میں جدائی ہو جاتی۔ اتنی تاخیر سے حسین کو کیوں ذبح کیا؟ اتنی ضربیں لگا کر حسین کو کیوں ذبح کیا؟ آخری جملے ہیں زادارو۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے، ابن زیاد، میں نے حسین کو کند خنجر سے ذبح نہیں کیا۔ ابن زیاد، میرا خنجر بہت تیز دھار تھا لیکن حسین کو ذبح کرنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ جب بھی میں حسین کی گردن پہ اپنا خنجر چلانا چاہتا تھا، ایک بی بی تھی جو اپنے دونوں ہاتھ میرے خنجر کے نیچے رکھ دیتی تھی، آواز دیتی تھی، اے ظالم، میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اے شمر، میرا حسین پیاسا ہے۔ اے ظالم، میرا بچہ بے خطا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے اور مرحوم کی بیٹی علیزہ علی صاحبہ کی جانب سے اور مرحوم کے داماد علی مہندی صاحب کی جانب سے بھی میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین، آئیے اب نواخوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب تنویر حیدر صاحب سے کہ وہ آن لائن تشریف لے کر آئیں اور آج کی مجلس میں نواخوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ اور ناظرین، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ
نواخوانی کے دوران اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ ناظرین، آپ کے روبرو جناب تنویر حیدر صاحب۔ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، آیا جو باب ساتھ رو کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنی ابھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھاکے، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں، آنکھوں سے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، حسین حسین۔ شکریہ جناب تنویر حیدر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس کے لیے نواخوانی کے فرائض کو انجام دیا۔ میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے اور بالخصوص مرحوم کے داماد علی مہندی صاحب اور مرحوم کی بیٹی علیزہ علی صاحبہ کی جانب سے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور ایک بار پھر میں جناب محمد عباس حسین صاحب کا
جناب عباس مہندی صاحب کا، جناب تنویر حیدر صاحب کا، جناب حجت الاسلام علی جناب مولانا قمر حسنین صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ تمام ویورز کا جو فیس بک اور یوٹیوب پہ مستقل ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے تھے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں تاکہ آنے والا ہر پروگرام آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ کے روبرو ہم پھر کسی پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔